بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مبین کے ساتھ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جو آپ کے سامنے جو سیریز پیش کی جائے گی یہ جون 1962 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 187 ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو جون 1962 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ جون 1962 کا سب سے مشہور اور سب سے اہم جو واقعہ ہے وہ آخرکار ماشاء اللہ کا خاتمہ ہے۔ 8 جون 1962 کو جنرل ایوب خان نے ملک سے مارشل اللہ ختم کرنے کا اعلان کر کے آئین کے تحت صدر کے عہدے کا اثر نو حلف اٹھا لیا۔ جنرل ایوب خان نے مارشل اللہ کے تحت 3 سال 8 ماہ تک ملک کے فوجی حکمرانی کرتے رہے۔ 8 جون 1962 کو انہوں نے شام 5:45 پر حلف اٹھا لیا۔ ان سے اس عہدے کا حلف پاکستان کی چیف جسٹس AR کارنیلس نے لیا تھا، جس کے فوراً بعد ان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور بڑی فوج کے ایک دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اور تو اس 8 جون کی تاریخ سے پاکستان میں فوجی مارشل اللہ ختم ہو گیا اور سویلین حکومت شروع ہو گئی، اور ایوب خان نے جو جنرل سے کمانڈر چیف رہے انہوں نے سویلین صدر کا ایک عہدہ اختیار کر لیا۔ 8 جون 1962 کو ہی مشرقی اور مغربی پاکستان کی گورنر نے بھی نئے آئین کے تحت اپنے عہدوں سے اثر نو حلف اٹھا لیا۔ اس کے بعد اور دوسرے عہدیداروں کے لیے بھی تمام دوسرے صوبوں کے بھی جو باقی جو ادارے تھے اور بڑے عہدے تھے ان کے اتنے تازہ ترین حلف اٹھایا انہوں نے 1962 کے قانون کے تحت۔ ماشاء اللہ کے اٹھتے ہی ملک میں سیاسی جماعتیں بحال ہو گئیں، لیکن سرکردہ اس کی خاطر جو ابھی تک جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال نہ کی جائیں، کیونکہ اکثر جو سیاسی جماعتوں کے لیڈر تھے وہ جیلوں میں تھے یا ان پر پابندی تھی۔ انہوں نے جو اب ایوب خان نے ایک غیر قانونی اور غیر تہذیبی آرڈیننس ایبڈو کے نام سے قائم کیا تھا، اس سے تمام سیاستدانوں کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا تھا کسی قسم کے بھی الیکشن کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے یہ آخرکار یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ 8 جون 1962 کو پاکستان میں فوجی حکومت کا خاتمہ ہوا اور فوجی حکومت کے جنرل نے وہ صدر کے عہدہ کا حلف اٹھا لیا۔ 13 پاکستان کی نئی وفاقی کابینہ کا بھی انتخاب ہوا۔ 13 جون 1962 کو پاکستان کی نئی وفاقی کابینہ کے 7 وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ ان وزراء کے نام اور ان کی جو قلمدان تھے وہ حسب ذیل ہیں: محمد علی بوگرا امور خارجہ، عبد المنعم خان صحت، حبیب اللہ خان وزارت داخلہ اور امور کشمیر، وحید الزماں خان تجارت اور صحت، عبدالصبور خان مواصلات، فضل القادر چودھری تعلیم خوراک اور زراعت، ذوالفقار علی بھٹو صنعت اور قدرتی وسائل۔ اس طرح یہ پاکستان کی پہلی سویلین کابینٹ نے حلف اٹھایا، جو کہ 5 سال کے بعد دوبارہ پاکستان میں سویلین رول شروع ہوا۔ 1 جون 1962 کو حکومت پاکستان کے حکم پر کاپی رائٹ ایکٹ نافذ کر دیا گیا۔ 1 جون 1962 کو ہی قدرتی گیس کا تنخواہ اور ملازمت کمیشن کی رپورٹ صدر کو پیش کر دی گئی۔ اور دوسری خاص بات یہ تھی 1 جون 1962 کی کہ ماسکو میں منعقدہ تقریب میں فیض احمد فیض کو لینن پرائز دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ لینن پرائز جو دیا تھا ان کو وہ امن کا پیس پرائز دیا تھا، حالانکہ فیض احمد فیض ایک ادبی شخصیت تھے اور ان کا ادب میں جو ہے ان کا کنٹریبیوشن ہے، امن میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ روسی حکومت نے ان کو امن کا انعام دیا ہے لینن پرائز، ادب کا انعام پرائز نہیں دیا۔ بہرحال یہ ان کی وہ ہے ان کی سوشلسٹ نظریات کی قدردانی ہے، جس کی بنیاد پر یہ اعزاز ان کو دیا گیا۔
3 جون 1962 کو اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی جمہوریت کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور ان کو کہا کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہی بھی کا دورہ ہوگا اور وہ پارلیمانی حکومت چلے گی۔ 6 جون 1962 کو ایک سرکاری اعلان جاری کیا چین نے ایک سرکاری اعلان جاری کیا جس میں کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 8 جون 1962 کو ATM مصطفیٰ مشرقی پاکستان کے وزیر قانون مقرر کر دیے گئے۔ 9 جون 1962 کو مولوی تمیز الدین بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے۔ مولوی تمیز الدین پاکستان کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بڑی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے پاکستان میں مثالی جمہوریت اور مثالی حکومت قائم کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن وہ جو ماشاء اللہ سے پہلے جو قومی اسمبلی تھی اس کے بھی اسپیکر تھے، اور جب ماشاء اللہ کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے تو جو پہلی اسمبلی بنی اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مولوی تمیز الدین ہی جو ہے اس کے پہلے اسپیکر بنے۔ جون 1962 کی ایک خاص بات تھی کہ پاکستان نے پہلا راکٹ فضا میں روانہ کیا۔ 7 جون 1962 کو پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ فضا میں روانہ کیا جو بالائی فضا میں کرۂ ارضی سے 80 میل کی بلندی تک پہنچا۔ یہ راکٹ شام 7:53 پر کراچی سے 35 میل دور ایک مقام سونمانی سے چھوڑا گیا تھا۔ اس راکٹ کا نام رہبر اول تھا۔ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئروں نے کسی بیرونی مدد کے بغیر یہ تیار کیا تھا۔ البتہ اس کا سوڈیم فیول کا جو ایندھن تھا وہ امریکن کارپوریشن سے امپورٹ کیا گیا تھا اور خریدا گیا تھا۔ پاکستان فضائی دوڑ میں شامل ہونے والا دنیا کا 10واں ملک تھا اور ایشیا کا تیسرا، اور عالم اسلام کا پہلا ملک تھا۔ عالم اسلام میں سب سے پہلے جس نے اسپیس راکٹ بھیجا ہے وہ پاکستان نے بھیجا ہے، اور پاکستان کا ایک مضبوط اسپیس پروگرام ہے۔ ان ملکوں میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، سویڈن، اٹلی اور کینیڈا اور جاپان شامل ہیں۔ یہاں یہ توجہ طلب بات ہے کہ بھارت کا اس وقت تک کوئی اسپیس پروگرام نہیں تھا، اور انہوں نے کسی قسم کی انہوں نے ایکٹیویٹی نہیں کی تھی اسپیس میں۔ جون 1962 کا مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں رہائشی اور سماجی زندگی کا آغاز ہوا۔ 3 جون 1962 کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CD کے چیئرمین وزیر علی شیخ نے اعلان کیا کہ پاکستان کے نئے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک محلے میں رہائشی اور سماجی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس محلے کو اردو اور بنگالی کا مشترکہ نام آپ پارا کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں اب تک 600 مکانات مکمل ہو چکے تھے جن میں سرکاری ملازمین نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ جون 1962 کا ایک اور مشہور واقعہ یہ کہ ایک پہاڑی مقام یوبیا کا قیام ہوا۔ 3 جون 1962 کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ مری سے 18 میل دور اور باقی گھوڑا گلی، نسیا گلی اور چھنگا مری کے علاقے کو ایک نیا پہاڑی شہر بنایا گیا ہے۔ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے ہدایت کی کہ اس نئے شہر کا نام ان کے اپنے نام کے پر ایوبیا رکھا جائے۔ دس جون 1962 کو ابو القاسم قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ 10 جون 1962 کو ہی ڈاکٹر محمود حسین نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور وہ کراچی تشریف لے آئے۔ 11 جون 1962 کو پاکستان نے اپنا دوسرا موسمی راکٹ رہبر 2 خلا میں روانہ کیا اور وہ کامیابی سے اس کی لانچنگ ہوئی اور اس کامیابی سے اس کا رزلٹ نکلے۔ 11 جون 1962 کو ہی چودھری محمد افضل قومی اسمبلی کے سینئر ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ 11 جون 1962 کو ہی لاہور کی مشہور زمزمہ توپ اپنی جگہ پر نصب کر دی گئی۔
18 جون 1962 کو حکومت پاکستان نے پیر علی محمد رشیدی کو فرانس اور آغا محمد رضا خان کو چین میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا۔ 21 جون 1962 کو پارلیمنٹ میں مولوی فرید احمد کی قرارداد پیش کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں جو ہفتے کی تعطیل کی جائے وہ جمعے کو کی جائے، نہ کہ اتوار کو جائے۔ یہ بڑا اچھا تھا یہ تجویز، اور بڑی کامیابی تھی، کیونکہ تمام عرب ملکوں میں ابھی بھی جمعے کی تعطیل ہوتی ہے، یعنی جتنے مسلمان ملک ہیں ان میں تعطیل جمعے کو ہوتی ہے، اور یہی طریقہ تھا کہ اسلامی ملکوں میں، اسلامی ملک یہ ہے پاکستان، تو اس میں جمعے کی تعطیل ہونی چاہیے، ویکلی تعطیل۔ مغرب پاکستان میں ملک نادر شاہ اور دوسرے عبد القادر سنجرانی نے بطور وزیر حلف اٹھا لیا مغربی پاکستان کی کیبنٹ میں۔ 27 جون 1962 کو وزیر داخلہ حبیب اللہ خان نے قومی اسمبلی میں سیکورٹی ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا۔ 30 جون 1962 کو وزیر قانون محمد منیر نے قومی اسمبلی میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کا بل پیش کیا۔ 30 جون 1962 کو ہی شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی مختصر دورے پہ پاکستان تشریف لائے۔ یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جون 1962 کے۔ میری گزارش ہے لوگوں سے اور تمام ناظرین سے اور سامعین سے کہ وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو پروپیگیٹ کریں، اور تاکہ پاکستان کی بہبودی اور سلامتی کا پیغام گھر گھر پہنچ سکے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔